تو اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو محبت جو پیدا کی تھی، اس محبت کی وجہ کیا تھی؟ ہم ان کے واقعات تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بہت عقیدت سے سنتے بھی ہیں، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کے صدائیں بھی بلند کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس چیز پہ غور بھی کیا کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے؟ کیوں؟ کہ جو ایک دوسرے کے لیے نسلی تفاخر کو باعث اعزاز سمجھتے تھے، کیا وجہ تھی کہ وہاں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے رہے ہیں اور باقی سب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے؟ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ جو سب سے اہم وجہ تھی اس کی طرف ہم نظر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو فضیلت اور انسان کی جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو قدر و منزلت ہے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو انا خلقناکم، کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، وہ فرمایا کہ بعد میں آگے چل کے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، کہ ہم نے ان میں پھر تمہیں مختلف ٹکڑیوں میں مختلف قبائل میں جو بانٹ دیا، وہ اس لیے نہیں کہ مختلف قبیلے والا دوسرے قبیلے والے سے افضل ہوگا، اس رنگت والا دوسری رنگت والے سے افضل ہوگا، نہیں، بلکہ کہا کہ لِتَعَارَفُوا، یہ جو مختلف قبیلوں میں جو تمہیں ہم نے بانٹا وہ اس لیے بانٹا کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری تعارف ہو، تمہاری پہچان ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون زیادہ عزت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون زیادہ احترام والا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى اعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا معیار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا جو پیمانہ ہے وہ صورتوں کے بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو قبولیت کا جو معیار ہے، قبولیت کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ اعمال ہے۔ وہ پھر فرمایا کہ اعمال کیا ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مرتبے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا وہ شخص ہے اتقاکم، متقی نہیں کہا بلکہ اتقاکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بڑھا چڑھا کے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وہ تمہارے میں سے میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اگر ہم قرآن کریم کو اپنے لیے معیار بنا لیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کہ کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، دوسرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ لیکن آج ہم لوگوں نے
قرآن کریم کے ان احکامات کو سنتے ہیں اور انہی کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے من پسند ہو، جو ہمارے مزاج کے موافق ہو. جو احکامات ہمارے اعمال کے مطابق نہیں ہیں، ہم قرآن کے تابع نہیں ہونا چاہ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم قرآن کو اپنے تابع کرنے کے چکر میں. قرآن میں غور و فکر اور تدبر کا جو حکم تھا کہ قرآن میں غور و فکر کر کے اس کے احکامات کو سمجھ کے اپنے زندگی کو اس کے مطابق گزارو، لیکن آج ہم قرآن کو اس لیے پڑھ لیں کہ ہمارے عمل، ہم جو ایک عمل کریں اس کی کوئی دلیل مل جائے، کس طریقے سے کھینچ کے اس آیت کو ہم اپنے جواز کے لیے پیش کر سکیں، اپنے عمل کے جواز کے لیے پیش کر سکیں. اور یہی طریقہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں، یہود تھے، نصارہ تھے، ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ انہوں نے کیا شروع کر دیا تھا کہ قرآن، ان کے اوپر جو نازل ہونے والی جو کتابیں تھی، تورات تھی، یہ زبور، یہ انجیل جو تھی، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں، ان میں سے اپنے من پسند احکامات کو وہ بیان کرتے تھے، جو احکامات ان کے من پسند نہیں ہوتے تھے ان کو چھپا دیتے تھے. اور قرآن نے ان کی اسی حرکت کو بیان کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب اللہ کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. تو قرآن کریم پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، دین اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بھی بنانا ہے، لیکن کیسے؟ اپنی من چاہی زندگی، اپنی چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ رب چاہی جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم نے احکامات پہ عمل کرنا ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو دین اسلام میں کیسے داخل ہو جاؤ؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ جہاں عبادات کی ادائیگی کا نام تقوی ہے، وہیں حقوق اللہ کی کامل ادائیگی، حقوق العباد کی بھی کامل ادائیگی کا نام تقوی ہے. اور اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کامل ادائیگی کے لیے اگر قرآن کریم کی جو ایک سورت ہے، سورۃ الحجرات، جو پارہ نمبر 26 ہے، اگر ہم اس میں صحیح غور و فکر کر لیں، اس کے صحیح معانی کو ہم پڑھ لیں، صحیح معانی کو اگر ہم سمجھ لیں، تو میں کہتا ہوں کہ انسان کے اندر جو اخلاق رذیلہ، جو برے اخلاق جو اس کے نفس میں رچ بس جاتے ہیں، وہ سب کے سب نکل جائیں. وہ کیا ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. قرآن کریم کے ہم احکامات اگر کہیں پڑھ لیں، کہیں سن لیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذات پہ نافذ کرنے کے، ہم اس کو دوسروں کے اوپر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آیا وہ پورا ہے یا نہیں. حالانکہ قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. آج ہماری مجلسیں ایک دوسرے کی غیبتوں سے بھری ہوئی. آج اگر ہم کہیں ملتے ہیں تو کسی دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ اے ایمان والو کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. لا يسخر قوم، کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ مذاق اڑانے والا جس کا مذاق اڑا رہا ہے کیا پتہ وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور کہا کہ تم میں سے بعض عورتوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں، کیا پتہ کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور کہا کہ تم کسی کو الزام بھی نہ دو.
آج اگر قرآن کریم کی اس آیت کو ہم پڑھیں اور پھر اس کے بعد ہم موجودہ حالات اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے اگر قبائل میں ہم دیکھیں تو آغاز ہی یہیں سے ہے کہ ایک دوسرے کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کسی کی ہماری قول سے، ہماری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اور اگر اگلا شکوہ کر دے تو کہا جاتا مذاق ہی تو کر رہے تھے۔ حالانکہ عربی کا ایک شعر ہے کہ جراحات السنانی لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، اطباء سے، حکماء سے، ڈاکٹروں سے آپ علاج کروائیں گے، دوائی دیں گے، لگانے کی بھی دیں گے، کھانے کی بھی دیں گے، وہ زخم بھر جائیں گے، لیکن کہا کہ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کے جو زخم ہیں ان کا گھاؤ نظر بھی نہیں آتا، لیکن زمانے بھی گزر جائیں وہ گھاؤ بھرتے بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا جواب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور دینا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے، اور حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ آپ پھر لاکھ سجدے کرو، سجدہ کرنا منع نہیں ہے، اس کے بعد بھی سجدے کرو کہ اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے کہ جس کے حق تلفی کی جب تک وہ خود معاف نہ کرتے۔ اور ایک حدیث ابھی ذہن میں آئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ من هم الاخسرون، کہ سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ خسارے والا وہ شخص ہے کہ جب میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہ اپنے ساتھ جب میدان محشر میں آئے گا تو کہا کہ پہاڑوں کے برابر نامہ اعمال لے کے آئے گا، نیکیاں لے کے آ رہا ہوگا، اور جب سب لوگ اس کی نیکیوں کو جب دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے رشک بھرے انداز میں کہیں گے کہ کون ہے جس کی اتنی ساری نیکیاں ہیں؟ یہاں تو ہمارے دامن خالی ہیں نیکیوں سے، اور یہ بھری ہوئی پتہ نہیں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے جا رہے ہیں، اس کے تو مزے، یہ تو وہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ کامیاب ہے۔ فرمایا کہ جب میدان عدل، میزان عدل جب قائم ہوگا، انصاف کا ترازو جب قائم ہوگا، اور پھر جب وہ بندہ اپنی نیکیوں کے ساتھ جب پیش ہوگا، اس کی نیکی جب تولی جائیں گی، دوسری طرف اس کے نامہ اعمال میں کئی حقوق العباد ہوں گے، وہ بندے حاضر ہوں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے میری فلاں حق تلفی کی ہے، اس نے میری فلاں جگہ غیبت کی تھی، میرا فلاں جگہ مال کھایا تھا، فلاں جگہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، یا اللہ آج مجھے حق دلا دے۔ تو قیامت کے دن دنیا میں تو کوئی انسان جرم کرتا ہے، جرمانے ہوتے ہیں نا، چلان ہوتا ہے کہ اتنے 1000 روپے دے دو، اتنے 100 روپے دے دو، یہ آپ کا جرمانہ ہے، لیکن آخرت میں تو جو سکہ جو چلے گا وہ پیسوں کا سکہ نہیں چلے گا، ڈالر اور ریال کا سکہ نہیں چلے گا، وہاں پہ سونے چاندی کا سکہ نہیں، وہاں پہ سکہ چلے گا نیکیوں کا سکہ چلے گا، وہاں پہ بدلے جو ہوں گے نیکیوں کی شکل میں ہوں گے۔ کہا اچھا تمہاری یہ حق تلفی کی، جاؤ اتنی نیکیاں لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا یا اللہ میری بھی حق تلفی کی تھی، کہا جاؤ اتنی نیکیاں تم لے جاؤ۔ تیسرا آئے گا، وہ غرض ایک سلسلہ چلتا جائے گا یہاں تک کہ حقدار آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں لے کے جاتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جو پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ جو حقدار تھے وہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ پھر ان حقداروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خسارے والا، سب سے زیادہ خسارے والا شخص یہ ہے۔ آج ہم کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کے اوپر بہتان لگانا، کسی کی غیبت کرنا، اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی شناعت کو، اس کی برائی کو بیان کر رہے تھے صحابہ کے سامنے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شخص میں یہ برائی موجود اور ہم بیان کر رہے ہوں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ کیا یہ بھی غیبت ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی ہو اور تم بیان کرو تبھی تو یہ غیبت ہے، اگر اس میں یہ برائی نہ ہو پھر بھی تم بیان کرو یہ تو پھر بہتان ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے گا کسی میں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآہ، کہ مومن تو دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے بھائی۔ اگر کسی میں آپ نے خرابی دیکھی تو آپ مومن، آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ صبح سویرے جب اٹھ کے آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ چیختا ہے کہ آپ کے چہرے پہ فلاں جگہ عیب ظاہر ہو گیا، آپ اس عیب کو دور کرو۔ یہ آپ کو خاموشی سے دکھاتا، صرف دیکھنے والے کو ہی نظر آتا ہے کہ میرے چہرے پہ کیا عیب ہے۔ مومن بھی ایسا ہے کہ اپنے مومن بھائی کہ جب کوئی عیب دیکھتا ہے تو خاموشی سے اس کو اس کے عیب کی اصلاح کر دیتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا۔ اور جو پیغمبرانہ جو صفت جو تھی اس کے اندر ایک چیز کیا بیان کی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ابھی حضرت آپ کے سامنے جب یہاں پہ تشریف فرما تھے اور ایک معاملہ جو چل رہا تھا، ان کو بھی کیا کہا ابتداء، اور جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں جب بھیج رہے تھے کہ جاؤ اذهبا الی فرعون انه طغى، کہ تم دونوں جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا، اور کیا کہا کہ تم چونکہ پیغمبر ہو میری تمہارے ساتھ مدد ہے، جا کے اس کو گردن سے پکڑ لینا، بلکہ کہا فقولا له قولا لینا، کہ تم دونوں اس سے جا کے کیسی بات کرنا؟ نرمی سے بات کرنا۔ تو کسی کے عیب کی اصلاح بھی کرنی ہو تو نرمی کے ساتھ اصلاح کرو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جذبہ سچا ہوتا ہے لیکن انداز دلوں کو چھیل دینے والا، تو انسان وہ جو نیکی کی جو قریب آ رہا ہوتا ہے اس سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک کہ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طریقے بیان کیے کہ جو سکرات کے عالم میں ہو، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے نا کہ ہمارا جانے والا شخص دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے جائے، لیکن کہا کہ اس کے سامنے تلقین کرو، اس کے سامنے آپ خود کلمہ دہراؤ، اس کو جھنجھوڑ کر نہ بولو کہ کلمہ پڑھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکرات کی اپنی سختی ہوتی ہے، کہیں آپ نے سختی کے وقت میں اس کو جھنجھوڑ کے بولا اور کہیں وہ تکلیف کی وجہ سے وہ کہ نا چھوڑ دو تمہارے کلمے کو، میں بھی نہیں پڑھتا، وہ تو کفر کے حالت میں دنیا سے جانے سبب کون بن رہا ہے؟ آپ بن رہے ہیں۔ اس لیے جب کسی کی اصلاح بھی کرو تو ایسے اصلاح کرو نرمی کے ساتھ کہ وہ مقصد کیا ہے ہمارا، اس کی عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح کرنا مقصد ہے، تاکہ وہ بھی راہ راست پہ آ جائے، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بھی سرخرو ہو جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی جو دین ہے اس کے کامل و سچی اطاعت کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور حضرت سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ نہیں آپ خوشی ہوئی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اس مقام پر یا اللہ جتنے بھی حضرات جمع ہیں یا اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت صاحب حکیم سید عشرت حسین صاحب کے فیض کو یا اللہ قائم دائم فرما، یا اللہ ان کے فیض کو یا اللہ مزید عام فرما۔ یا اللہ یہاں سے جتنے بھی جو لوگ آتے ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، یا اللہ سب کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ یا اللہ اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کامل اتباع اور نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف فرما۔ یا اللہ بغض عداوت حسد سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے حسد سے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی جن و انس ہیں یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما۔
یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ شیطان کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، آپ کے بندے ہیں، یا اللہ تمام طاقتیں اور قوتیں آپ کے دست قدرت میں ہیں، یا اللہ اپنی قدرت سے ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔